خواتین و حضرات، نارسسسٹک رویے اکثر لوگوں کے لیے بہت پراسرار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہوں گے کہ کیا نارسسسٹک افراد پیدائشی ایسے ہوتے ہیں یا وہ بعد میں ایسے بنتے ہیں۔ دراصل نارسسسٹک شخصیت ایک مسلسل عمل کا حصہ ہوتی ہے، اور آج ہم سمجھیں گے کہ نارسسسٹ کیسے بنتا ہے اور اس کے بننے کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں۔ نارسسسٹک رویے اچانک پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جڑیں نارسسسٹ کے بچپن میں ملتی ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے ماحول، اور پھر انسان کا اپنا انتخاب کہ اس نے کیسا بیہیو کرنا ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر نارسسسٹک شخصیت بناتی ہیں۔ وہ بچے جنہیں حد سے زیادہ تعریف ملتی ہے یا ان سے غیر حقیقی توقعات رکھی جاتی ہیں، ان میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ یا پھر جن بچوں کو بچپن میں نظر انداز کیا جاتا ہے، یا ہمیشہ تنقید ملتی ہے، یا انہیں ہمیشہ مارا جاتا ہے، انہیں دبایا جاتا ہے، تو وہ دراصل اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے ایک ماسک پہن لیتے ہیں، ایک خود غرض انسان کا ماسک، ایک ایسے شخص کا روپ دھار لیتے ہیں جس نے اب اپنی محرومیوں کا بدلہ دنیا سے لینا ہے۔ بچوں پر معاشرے اور افراد کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں ظاہری کامیابی اور دولت کو انسانی تعلقات پر فوقیت دی جائے، وہاں نارسسسٹک رویوں کو تقویت ملتی ہے۔ ایسا شخص جسے اگنور کیا جائے اس کے بچپن میں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ شعوری فیصلے کرتا ہے جو یا تو نارسسسٹک رویے کو کم کر سکتے ہیں یا انہیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ یعنی جب ایک شخص بار بار صرف اپنی ضروریات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اور اسے یہ رویہ اچھا لگنے لگتا ہے، تو وہ پھر خود غرض رویہ اپنا لیتا ہے۔ یہ رویہ اکثر اپنی ایموشنل ویکنسز یعنی جذباتی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ ایسا رویہ اپنانے والے افراد میں آہستہ آہستہ ہمدردی کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یاد رہے کہ ہمدردی کی کمی انسان میں فطری طور پر ہرگز نہیں ہوتی، یہ شعوری انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نارسسسٹ دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ اپنی انا کو محفوظ بنا سکیں یا اپنا مطلب پورا کر سکیں۔ پھر ہمارا معاشرہ اور ماحول بھی نارسسسٹک رویوں کو بڑھانے یا کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں دولت اور ظاہری مقام کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں نارسسسٹک رویوں کو فروغ ملتا ہے۔ نارسسسٹک نیچر والے افراد کو ایسے معاشروں سے پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے جو ان کے رویے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ پھر جب ایسا شخص جسے اس کے بچپن کی محرومیوں اور جوانی میں اختیار کیے گئے خود غرضانہ لائف پیٹرن نے تقریباً سنگ دل اور مطلب پرست بنا دیا ہوتا ہے، تو جب ایسا شخص ذاتی تعلقات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اسے ہمدرد، مخلص اور امپیتھ ملتے ہیں۔ وہ امپیتھ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا سادہ تختہ مشق قسم کا انسان مل گیا، تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، انہیں اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے جو اس کے رویے کو چیلنج نہ کریں، جو اس سے مخلص رہیں اور جو اس سے محبت بھی کریں اور اس کے دیے گئے زخموں پر اف بھی نہ کریں۔ تو نارسسسٹ کو امپیتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے میں، انہیں اگنور کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر نارسسسٹ ذاتی تعلقات کی دنیا میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کا ذکر آپ اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں سن چکے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نارسسسٹ افراد کے تعلقات ایسے ہی افراد کے ساتھ ہوتے ہیں جو سب مسو رہ کر یعنی نیچے رہ کر اس کی سوچ کو تقویت دیتے ہیں، کیونکہ امپیتھ ہر صورت میں اس کے لیے ایک آسان شکار ہوتا ہے۔ امپیتھ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی مکاری سے امپیتھ سے فائدے لیتا ہے، اسے دھوکے دیتا ہے، انہیں چیٹ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، سائلنس ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ امپیتھ اس سے دور ہونے لگا ہے تو معافی مانگ کر واپس آ جاتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے، اور پھر نارسسسٹ کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں بھی ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے اس بات کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر کبھی دوسروں کے لیے ہمدردی یا احساس پیدا ہوگا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نارسسسٹک افراد یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کسی صورت قبول نہیں کرنی۔ یہ رویہ بھی ان کی خود ساختہ برتری کے تصور کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ نارسسسٹک افراد دوسروں پر قابو پانے اور انہیں دھوکہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اپنی برتری اور خود ساختہ حیثیت کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نارسسسٹک رویے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، ان میں کچھ حد تک تبدیلی ممکن ہے۔
ایسے افراد جن میں خود شناسی کا احساس پیدا ہو جائے، جسے کہتے ہیں ہم سیلف اویئرنس، ان کا ضمیر کسی موقع پر اگر ان کو آواز دے اور ان کو اگر ان کے رویوں کا احساس دلایا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تو تبدیلی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ گو کہ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن یہ خود شناسی یا سیلف اویئرنس ان کے رویے کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ پھر سائیکولوجیکل تھراپی اور کاؤنسلنگ نارسسسٹک افراد کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی خامیوں کو سمجھیں اور صحت مند تعلقات کو پروان چڑھانے کے طریقے سیکھیں، کیونکہ نارسسسٹ کو معلوم ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان اویئر نہیں ہوتا۔ تو نارسسسٹک رویہ کوئی پیدائشی رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتخاب کا نتیجہ ہے، اور یہ انتخاب انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کی جڑوں کو بچپن کے ٹراما اور ناانصافیوں کا پانی ملا ہو۔ اگر ہم نارسسسٹک رویے کی جڑوں کو سمجھ لیں اور ان وجوہات اور عوامل کو جانچ سکیں تو ہم نہ صرف ان رویوں کے ساتھ بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں، بلکہ نارسسسٹک افراد کو بہتر مستقبل کی راہ پر گامزن کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ خود بھی اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔